یہ چاشت کی نماز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے، یوں پڑھتے تھے جیسے لگتا تھا کہ اب چھوڑیں گے نہیں، پھر چھوڑ دیتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اب کبھی پڑھیں گے نہیں۔ تو پوچھا کہ اللہ کے محبوب یہ کیا ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے چھوڑیں گے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو لگتا ہے پڑھیں گے نہیں؟ تو فرمایا حمیرہ یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگ جاتی ہے تو جب مجھے یہ خوف ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ نماز میرے اس عمل کی وجہ سے میری امت پر واجب نہ ہو جائے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، امت کا خیال کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، امت کا خیال کرتے ہوئے کہ میری امت کے اوپر کہیں یہ بات واجب اور فرض نہ ہو جائے، اور پھر جب چھوڑ دیتا ہوں تو پھر پڑھتا ہوں تاکہ اس کے اندر امت بھی سمجھتی رہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے قرات مختصر کر دی، تو صحابہ نے عرض کی حضرت قرآن اتر رہا ہو، پڑھنے والا نبی محترم ہو، اس نماز کی اور پیچھے صحابہ جیسی جماعت ہو، تو پھر اس نماز میں کیا لطف ہوگا، اس میں کیا چاشنی اور مٹھاس ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب آج نماز مختصر کر دی، تو دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ آج کے دور میں اور اس دور میں کہ نماز مختصر ہو جاتی تو آپ شکایت کرتے، اور آج کے دور میں اگر قاری صاحب 2 منٹ اوپر چلے جائیں تو پیچھے سے شکایت ہوتی ہے جائی وہ لمبی کری چھوڑی ہے جی، پورا دن بازار میں پھرتے رہیں گے، کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ مسجد میں 1 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو پریشانی ہونے لگتی ہے، بالکل کالی پینی، سخت گھبراہٹ۔ تو لہٰذا کتنے زاویے بدلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مختصر کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے پچھلی صفوں میں، کیونکہ اس وقت خواتین بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، پچھلی صفوں میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے سوچا میری امت کی بیٹی بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہوگی، تو میں نے اپنا شوق اپنی بیٹی کی پریشانی کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی کا شوق تھا نماز، لیکن میں نے بیٹی کی آسانی کے لیے کہ وہ پریشان ہوگی، بیٹا رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے آسانی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کی جماعت آئی، آ کر شکایت کی حضرت ہمارے پاس ایک امام صاحب تشریف لاتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ظاہر ہے وہ بھی، تو وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، تو ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور عشاء کی نماز اتنی لمبی، بھائی کتنی ایک لمبی ہوئی سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی 1 رکوع پڑھ گیا تو بڑی لمبی نماز ہے، 2 رکوع ہو گئے تو کوئی بہت لمبی نماز ہے۔ تو وہ پتہ یہ چلا جی کہ وہ جو عشاء کی نماز تھی اس میں سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے، 2.5 پارے، تو اتنی لمبی نماز۔ اب یہ شکایت کی تو بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، سرخ، اور بلا کر کہا کہ تم لوگوں میں تکلیفیں بانٹتے ہو، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، تم میں سے کوئی آدمی جب بھی امام بنے تو وہ مختصر نماز پڑھایا کرے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ضعیف، بوڑھے اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب نے سنایا حضرت یہ تو واقعہ ہے، ہمارے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ہمارے دیہات میں ایک امام صاحب نئے ان کو جوش چڑھا عبادت کا،
تو انہوں نے سورہ بقرہ جو ہے وہ نماز میں پڑھ ڈالی. تو اب ظاہر ہے کافی وقت ہے، بقرہ پڑھیں اور جو ہے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے. اب وہ بیچارے کچھ گرے کچھ پڑے، تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کہا او معاف کرنا، مجھے وضو نہیں تھا، دوبارہ پڑھ لیں. اس قوم نے کہا حالوں سے اس قوم نے کہا حالوں سی اور امام نے تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں بانٹتے تھے، تکلیفیں نہیں بانٹتے تھے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا، ایک کو داعی بنا کر دوسرے کو قاضی بنا کر، تو فرمایا یسرا ولا تعسرا، بھائی لوگوں میں آسانیاں بانٹنا، لوگوں کو تکلیفیں میں مت ڈال دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے، اس کے ناز و نعم اٹھانے کے لیے اس قدر بے چین کہ جب جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں، حضرت معاذ کو لے جا رہے ہیں، حضرت معاذ سواری پہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل رہے ہیں. کہا میں کیسے سواری پہ بیٹھوں؟ فرمایا نہیں میرا حکم ہے، بیٹھو ایسے. اور ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ وہاں جاؤ گے کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، سمجھاتے سمجھاتے. ہائے ہائے. پھر فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے نا تو شاید تیری میری ملاقات نہ ہو. جب تم واپس آؤ گے شاید تیری میری ملاقات نہ ہو، کہ میں شاید زندہ نہ رہوں، اور یہ تیری میری آخری ملاقات. معاذ کہتے ہیں کہ اس جملے نے مجھے تڑپایا، مجھے رلایا، میں بے چین ہو گیا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشاد الدین، لا تشاد الدین الا غلبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی دین کے ساتھ کشتی مت کرنا، دین کے ساتھ کشتی مت کرنا. بھائی دین کے ساتھ کشتی کیسے ہوتی ہے؟ دین کے ساتھ کشتی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دین کے ساتھ کشتی کا مطلب یہ کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا زبردست متدین سمجھتے ہوئے ہر وقت کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروں اور خوب مشقت اٹھاؤں. تو فرمایا دین کے ساتھ کشتی مت کرو. لا تشاد الدین، یہ بخاری کی روایت. دین کے ساتھ کشتی مت کرو. تو شراح بخاری نے لکھا کہ دین کے ساتھ کشتی کے طریقے کیا ہیں، کس طرح دین کے ساتھ کشتی ہوتی ہے. کہا اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین میں کچھ چیزیں رخصت اور کچھ عزیمت کے طور پہ رکھی ہیں، کچھ میں رخصت رکھی ہے، کچھ میں انہی میں عزیمت رکھی ہے. کہ مطلب کیا کہ اگر کرو گے تو اجازت ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ ہمیشہ عزیمت کو اختیار کرنا، رخصت کو کبھی نہ لینا، ہمیشہ عزیمت کو اختیار کرنا، حالات جیسے تیسے کیوں نہ ہو اسی کو لینا. تو فرمایا یہ کشتی ہے دین کے ساتھ. اب سفر ہے، سفر میں روزہ رکھنا رخصت ہے، اور روزہ نہ رکھنا، روزہ رکھنا
جو ہے وہ عزیمت ہے، نہ رکھنا رخصت ہے۔ اب ایک آدمی موسم اچھا ہے، سفر آسان ہے، تو روزہ رکھتا ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ ایک آدمی بیچارہ گرمی ہے جون جولائی کی، سفر ہے اس کو بہت ضروری، اور وہ بے ہوش ہو رہا ہے، لوگ کپڑا گیلا کر کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب روزہ توڑنے ہیں، وہ اللہ نے بندیا اتنے چھوڑ، وہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیشہ عزیمت کو لینا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو یہ ہے وہ بنیادی پہلا فرق کہ رخصت کو نہ لینا، عزیمت کو اختیار کرنا۔ یہ ہے گویا کہ وہ دین کے ساتھ کشتی کر رہا ہے، وہ دین کے ساتھ کشتی کر رہا ہے۔ اس کا دوسرا فرق کہ جناب ہمیشہ یہ اللہ نے جو عبادات کے اندر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ جو کیٹیگریز بنائی ہیں، یہ کیٹیگری اس لیے بنائی ہے تاکہ ان کو اسی اہتمام کے ساتھ رکھا جائے۔ اگر ہم نے مستحب کو بھی فرض کا درجہ دے دیا، مستحب کو بھی فرض کا درجہ دے دیا، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کشتی کر رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے محبوب نے آپ کو کسی عمل میں درجہ بندی کر کے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان حالات میں آپ کے لیے رخصت ہے۔ اس میں ایسے حالات ہیں کہ آپ نے فرض پڑھنے ہیں تو باقی وقت نہیں ہے، تو آپ ہر صورت میں بس فرض ادا کریں، لیکن حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور جناب جو ہے وہ بندہ فرض کے ساتھ آگے سنتے بھی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کتنی دفعہ دوستوں نے کہا کہ جناب بس جا رہی ہے، بندہ مغرب کے نماز کے لیے اترا، اس شیر نے اوابین شروع کر دی، ادھر ڈرائیور سواریاں ہارن بجا رہے ہیں، وہ اللہ نے بندے آ ہوئے، وہ اللہ نے فرضوں میں رخصت دی ہوئی ہے۔ یہ ہے دین کے ساتھ کشتی۔ فرمایا لا تشاد الدین، دین نال کشتی نہ کر۔ یہ اپنے آپ کو یہ مت باور کرا کہ میں بڑی عبادت کر کے اللہ کو راضی کروں گا، نہیں، اپنے آپ کو گرا کر کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا مسکین بندہ ہوں، جو کچھ کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے اسے قبول فرما دے، اسے قبول فرما دے۔ لہذا دین کے جو شعبہ جات ہیں عبادات کے اندر، تو یہ اس کا دوسرا فرد ہو گیا۔ اب تیسرا فرد یہ کہ لا تشاد الدین میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر چیز میں شبہ، ہر چیز میں، ہر وقت۔ اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض۔ بازو کو شبہ ہو جاتا ہے وضو کرتے ہوئے، پتہ نہیں بازو دھویا، پتہ نہیں چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، پھر وہ چہرہ دھوتا ہے، پھر سوچتا ہے پتہ نہیں کلی کی کہ نہیں، کلی کرتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں ناک میں پانی دیا یا نہیں، وہ کر کے بازو دھوتا ہے، پھر واپس بھول جاتا ہے۔ اب وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا تو نماز شروع کی تو خیال آیا پتہ نہیں وضو مکمل بھی کیا یا نہیں، جا کے دوبارہ وضو کیا، پھر آ کر جب نماز شروع کی تو میں نے کہا پتہ نہیں پاؤں پوری طرح دھوئے یا نہیں، پھر جا کے پاؤں بھی دھوئے، پھر جب تیسری دفعہ آیا تو پھر خیال آیا انگلیوں کے درمیان پتہ نہیں پانی گیا کہ نہیں، میں نے کہا یہ آ گیا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ میں نے کہا سن، اب میں بے وضو ہی نماز پڑھوں گا، سن اب میں بے وضو ہی نماز پڑھوں گا۔ کہا پھر اس کے بعد نہیں آیا مجھے تکلیف دینے۔ یہ وسوسے اور یہ چیزیں پیدا کر کے تو اس کو متاثر کرنا، انشاءاللہ العزیز کے جتنے باقی افراد ہیں اس پہ ہم کل انشاءاللہ
جو ہے وہ ضرور بات